چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اسی طرح آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18، کتنی آیتیں ہیں؟ 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں۔ تو 15 to 18 یعنی 4 آیتس آپ نے پڑھنی ہے، ہمارے ساتھ میں رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ، ایک لہجے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا 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 انہا لظا انہا لظا انہا لظا۔ انہا لظا۔ کلا پہ وقف کریں گے تو یہاں طا کی وقف مطلق کی علامت ہے، تو ایک الف پڑھیں گے، الف مدہ پڑھیں گے، اور جب اس کو ملا دیں گے نا تو ایک قاعدہ لگے گا، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، جیسے آیت کو ملایا، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیے طا کی علامت کو ہم نے ختم کر دیا اور ملا دیا تو یہ ہو جائے گا مد منفصل، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو ملائیں گے تو کلا انہا لظا، کلا انہا لظا۔ یہ ہوگا ملانے کی صورت، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو کلا 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 انہا لظا انہا لظا انہا لظا۔ انہا لظا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس آیت کے ہم مخارج اور قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلا، کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ کلا میں کاف کو باریک رکھنا ہے،
کلا لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، کلا لام الف زبر لا الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے، اور انہا یہاں پر پیارے بچوں حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، اور نون مشدد ہے، ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے، ہا الف زبر ہا الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، اور لوا میں لام پر زبر، وا پر کھڑا زبر، لام کی زبر کو نہیں کھینچیں گے مگر وا پر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار اس کو کھینچ کر ادا کریں گے، انہا لظا، اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے جب ملائیں گے تو حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنے کی وجہ سے مد منفصل ہو جائے گی، 2 ڈھائی الف اس کو کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ جی ہاں، کلا انہا لظا، گڈ، نزاعۃ للشوى، نزاعۃ للشوى، نز نون کو زا سے ملانا ہے، نون پر زبر ہے، زا پر بھی زبر ہے مگر زا کے زبر کے ساتھ الف بھی ہے اس لیے الف مدہ ہو گیا، نزا زا الف زبر زا، تو یہ مدہ ہو گیا، اور نون کی زبر صرف حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچیں گے، عین پر بھی حرکت ہے زبر کی، تو یاد رکھیں حرکات کو نہیں کھینچتے مگر حرف مدہ آ جائے اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور زا سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے، سختی نہیں سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، زا کو ذال نہیں بنا دینا، بعض بچے پڑھتے ہیں نزا، غلط ہو جائے گا، نزاعۃ للشوى، گڈ، تنوین کو آگے لام ہے، 2 زبر کی تنوین لام سے ملے گی، جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے لام اور را آتے ہیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یا واو میم نون آئے ادغام مال غنہ ہوتا ہے، یہاں ہوگا ادغام بلا غنہ، یاد رکھنا ہے، پھر لام کو شین سے ملانا ہے، لام پر بھی تشدید ہے، شین پر بھی تشدید ہے، للشوى، شین کا مخرج یاد رکھیں جیم شین یا، شین ادا ہوتا ہے وسط زبان وسط تالو زبان کے درمیان اور اوپر تالو کے درمیان سے، اور شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تفشی، کیا کہتے ہیں؟ تفشی، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا، یاد رکھنا ہے، اور واو پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، نزاعۃ للشوى، نزاعۃ للشوى، نزاعۃ للشوى، نزاعۃ للشوى، گڈ، تدعو من ادبر، تدعو من أدبر، تدعو من ادبر، تدعو من أدبر، وتولى، 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 تدعو من ادبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، گڈ، تدعو تا کو دال سے ملانا ہے، دال حرف قلقلہ میں سے ساکن ہے، قلقلہ ہوگا آواز لوٹ کر آئے گی، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز ہمیشہ خوب ظاہر ہوتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، تدعو، عین واو پہ شعو واو مدہ ہے، عین ادا ہوگا، عین ادا ہوگا الگ کے درمیان والے حصے سے، تدعو واو مدہ ایک کھینچنا ہے، من ادبر، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، حرف حلقی میں سے اظہار حلقی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، اور ادبر حمزہ کو خوب واضح کریں گے، جیسے تد یہاں اد حرف قلقلہ میں سے دال، قلقلہ ہوگا آواز لوٹ کر آئے گی، با پر زبر را پر زبر، دونوں کو حرکات کو نہیں کھینچیں گے مگر را کی زبر، را جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے، ادبر، کیا پڑھیں گے؟ ادبر، را کو پر کریں گے، جب کبھی را پر زبر اور پیش آئے، را کی حرکت آئے یا پیش کی حرکت آئے، را پر ہو جاتا ہے، وتولی میں واو پر زبر، تا پر زبر، واو پر زبر، آخر میں لام مشدد بھی اور کھڑا زبر بھی ہے، یہ جو مشدد ہے ذرا رک کر ادا کرنا ہے، کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچنا ہے، بقیہ کو نہیں کھینچیں گے، وتولی، وتولى، تدعو من ادبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، تدعو من ادبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، گڈ، وجمع، 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 فأوعى، 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 پہلے حمزہ پھر عین،
فأوعى، فأوعى اور واو لین ہے، نرمی سے بھی ادا کریں گے، وجمع فأوعى، وجمع فأوعى وجمع فأوعى، وجمع فأوعى وجمع فأوعى، وجمع فأوعى واو پر زبر کی حرکت، جیم پر زبر کی حرکت، میم پر زبر کی حرکت، عین پر زبر کی حرکت، فا پر زبر کی حرکت، حمزہ پر زبر کی حرکت۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے، چاہے زبر کی حرکت ہو، زیر کی حرکت ہو، چاہے پیش کی حرکت ہو، حرکات جب بھی آئیں گی ان کو کھینچنا نہیں ہوتا۔ کھڑی حرکات آئیں گی ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ فأوعى، یہاں پر جو ہے واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، حمزہ کو خوب ظاہر کریں گے۔ عین الف زبر آ، عین پر کھڑا زبر، ایک الف کھینچنا ہے، پھر مل کر پڑھیں گے وجمع فأوعى، وجمع فأوعى وجمع فأوعى۔ وجمع فأوعى گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 سورۃ المعارج کی آیت نمبر 15 to 18، 15 سے 18 4 آیتیں، 15ویں، 16ویں، 17ویں، 18ویں، آپ نے امید اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ پھر سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا انہا لظی، کلا انہا لظی، کلا انہا لظی، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى، وجمع فأوعى، تدعو من أدبر وتولى، وجمع فأوعى۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 15، 16، 17، 18 4 آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی۔ آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم اے سے ہوگا۔ ٹیم اے تیار ہے؟ جی ٹیم بی تیار ہیں؟ جی۔ دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتا ہے۔ کلا، کاف کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ہم پوچھتے ہیں ہمارے محمد عمار بھائی سے۔ زبان کی جڑ اور تالوں کے سخت حصے سے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ جی ایسے ہی سوچ لیں، سوچ لیا، جی پھر سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور اپنی ٹیم کو آپ نے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹیم بی تیار ہے؟ جی۔ تو اگلا سوال آپ سے ہے، بتائیے انہا لظی۔ اچھا یہ بتائیے کلا کو اگر ملا کے پڑھیں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ کلا کو ملا کے پڑھیں تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ ابھی بتایا تھا جی۔ محمد عفان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا اور احمد رضا بھائی نے۔ عفان بھائی کو تو ماشاءاللہ قواعد کافی اچھے یاد ہو گئے ہیں جی۔ احمد رضا بھائی سوچ کے بتانا ہے، موقع نہیں ملے گا، چلے بتائیں، مائک دیجیے گا۔ آپ نے بتانا نہیں ہے، عفان بھائی کی آواز نہیں آئے جی۔ مد منفصل۔ مد منفصل ہوگا، سوچ لیں۔ جی۔ مد منفصل کیوں؟ کیوں بھی تو بتانا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ملانے کی صورت میں ہوگا یا بغیر ملائے؟ یہ بھی تو بتائیں، کچھ تو بولیں۔ ملانے کی صورت میں۔ ملانے کی صورت میں ہوگا، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، ملانے کی صورت میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مد منفصل ہو جائے گی۔ کون سی مد ہوگی؟ مد منفصل۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، جی ہاں، ملانے کی صورت میں، اور وقف کر لیتے تو حرف مدہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف آ گیا ہے۔ لظی،
ضا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ اور یہ ضا کس حروف سے تعلق رکھتا ہے، کن حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ محمد رضا بھائی نے ہاتھ کیا ہے، طیب بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں مگر سوچ سوچ کے. جی طیب بھائی کو دیجیے گا بھائی. حروف مستعلیہ میں سے. یہ تو ہے گڈ. اور حروف مطبقہ میں سے. حروف مطبقہ میں سے بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اب یہ مخرج بھی تو بتائیں، اس کا مخرج ہے کیا؟ یہ بھی بتانا ہے آپ نے. چلے محمد رضا بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. جی محمد رضا بھائی بتائیے. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ضا ادا ہوتا ہے. یہ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں وہاں سے؟ 3. 3 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ سا دال ضا. سا پہلے آتا ہے یا ضا پہلے آتا ہے؟ سا. سا پھر اس کے بعد دال پھر ضا. ایزی کر لیں. سا دال ضا. ٹھیک ہے، تو آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. آدھا جواب ہمارے طیب بھائی نے دیا تھا، حروف مستعلیہ حروف مطبقہ، گڈ. اور آدھا جواب ہمارے رضا بھائی نے کمپلیٹ کر دیا، مخرج بتا دیا. اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. نزاعۃ للشوا. نزا نزا زا کا مخرج ہے کیا؟ اور زا میں کون سی صفت ہوتی ہے؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہمارے سید عفان کا. اب کوئی اور بھی بتائے گا؟ کوئی اور بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی کوئی اور نہیں بتا رہے تو ہمارے سید عفان کو مائک دیجیے گا. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کی نوک، دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. دونوں دانتوں سے کیا مراد لیں گے؟ مطلب دونوں دانتوں کے درمیان سے. اس سے مراد کیا لیں گے؟ اوپر نیچے دونوں دانتوں. اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں درمیان سے. جی ہاں، اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. مگر زبان کی نوک اور یہ، مگر یہ بتائیے اس میں کون سی صفت لگتی ہے؟ سیٹی. سیٹی والے حروف، جی ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف صفیریہ. حروف صفیریہ. اور جواب کمپلیٹ کر لیا. سبحان اللہ. ہمارے سید صاحب نے جواب کمپلیٹ دے دیا ہے اور 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. آخری سوال ٹیم اے سے. بتائیے نزاعۃ للشوا. شین میں، شین کا مخرج بھی بتائیں اور اس میں کون سی صفت لگتی ہے یہ بھی بتائیں. جی سارے سوچ میں پڑ گئے ہیں. ٹیم اے سے ہاتھ ایک کھڑا ہے. مائک والے بھائی محمد رضا بھائی بتا دیجئے. جیم شین یا. جیم شین یا. حروف شجریہ. ہم نے مان لیا. جیم شین یا حروف شجریہ. ان کا مخرج بھی بتا دیں ذرا. وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں. وسط زبان وسط تالو تو آپ نے بتا دیا. اچھا تھوڑا ایزی کریں نا. وسط زبان وسط تالو کیا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. جی آپ کا جواب کمپلیٹ ہو چکا ہے، مگر صفت بھی بتانی ہوگی پھر کمپلیٹ ہوگا. کون سی صفت لگتی ہے اس میں؟ للشوا. ہم نے کہا تھا اس کا مخرج بھی بتانا ہے اور اس کی صفت بھی بتانی ہے. جلدی کریں. 1 منہ آواز دے، مائک دے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. جی جی 1 2 3 4 5. آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. اور جواب کمپلیٹ کر دیا ہے. محمد عمار بھائی نے جواب درست ہو چکا. سبحان اللہ. آخری وقت میں جا کے جواب درست کر لیا ہے. اللہ، پھیل جاتی ہے. آپ نے کیا کہا تھا؟ پھول جاتی ہے. منہ میں پھولتے نہیں ہے. اچھا منہ پھولتا ہے، ایسے موٹا نہیں کرنا. شین کو شین. اش دیکھیں منہ میں آواز پھیل گئی. اس کو کہتے ہیں منہ میں آواز کا پھیل جانا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور آپ نے جواب کمپلیٹ کر لیا. رضا بھائی نے آدھا بتا دیا، آدھا آپ نے کمپلیٹ کرا دیا. اور 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. سبحان اللہ. اگلا آخری سوال ٹیم بی سے ہے. تیار ہو جائیں. تدعو من ادبر. تدعو اور ادبر میں کیا فرق ہے؟ تد کے دال اور ادبارہ کے دال میں کوئی فرق ہے تو بتا دیں. کون بتانے جا رہے ہیں؟ سید عفان سوچ کے بتانا ورنہ مقابلہ ہار بھی سکتے ہیں. جی بتائیے. دونوں کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے.
دونوں کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. سوچ لیا؟ جی پھر سوچ لیں, سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. ٹیم اے میں سے بتانا کلکلا چاہے, کریں جی گے بتائیے. دونوں میں کلکلا کریں گے. جی جھٹکا دیں گے, کلکلا کریں گے. کلکلا کریں گے. سوچ لیں. سوچ لیا. سید عفان پھر سوچ لیں. سوچ لیا. ہم ٹیم اے کی طرف جا رہے ہیں. جی ٹیم اے سے بتانا چاہیں, مائک دیجیے گا. پھر ایک مرتبہ سوچ لیں. سوچ لیا. جی کیا کریں گے دونوں میں؟ دونوں میں کلکلا ہوگا. اد میں تھوڑا جھٹکا دیں گے. کیوں؟ اد کیوں؟ حمزہ آ رہا ہے اس لیے. حمزہ آ رہا ہے اس لیے تھوڑا سا جھٹکا ہوگا. صحیح ہے, دال میں کلکلا ہوگا, دونوں میں کلکلا ہوگا. پر سید عفان درست بتا چکے ہیں کہ دونوں میں کلکلا کریں گے. پہلے انہوں نے کہا جھٹکا دیں گے, پر پھر انہوں نے کہا کہ کلکلا کریں گے. اور سید عفان کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور دونوں ٹیموں کے درمیان آج کا مقابلہ برابر ہو چکا. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے محمد عمار بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلا كلا انہا لظا. إنها لظى. کلا انہا لظا. كلا إنها لظى. نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تھوڑی سی مد کو اور بھی لمبا کریں, دراز کریں مد کو, اور للشوا, للشوا مکمل گول ہو جائیں. کلا انہا لظى نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى. تدعو من أدبر وتولى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان الله. اب انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلا كلا انہا لظى إنها لظى نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى صدق الله العظيم صدق الله العظيم کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد عمار بھائی نے حدر میں پڑھا اور ہمارے سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک نے مزید تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قرآن پاک کے صدقے سے ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا